تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جو عزت عطا کی ہے تو اس کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ کون کتنا معزز ہے یہ اس کی دولت سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا، اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص ہے۔ کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے اور وہ گوری رنگت والی قوم ہے یا وہ کسی اور رنگت سے متعلق ہے تو وہ اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیے ابو لہب قریشی النسب تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی مرتبت نسب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے اور نسباً غلام تھے، لیکن تقوی کی دولت نے، ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہاشمی النسب شخص تقوی اور ایمان کی عدمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ عزتوں کے اس شرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقسوم ہے۔ تو اسلام نے شرف کا معیار، عزت کا معیار تقوی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ماہ صیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں وہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں۔ جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، آلام، مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدظنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے
بدزنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے۔